کہ انسان ہو، انسانیت پائی جائے۔ مثال کے طور پہ میں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے، کوئی آدمی اگر پیاسا تڑپ رہا ہے تو وہاں آپ اس سے جو پیاس میں تڑپ رہا ہے تو اس سے آپ یہ سوال نہیں کرتے کہ صاحب جو آپ سنی ہو یا شیعہ، ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، انسانیت کے ناطے آپ کی کوشش یہ رہتی ہے کہ میں اس کے لیے پانی جو وہ مہیا کروں، پانی لے کر آؤں۔ تو مین چیز ہے انسانیت۔ اور کربلا کے میدان میں امام مظلوم کربلا نے انسانیت کو آزاد کرایا غلامی سے، کہ انسان کیا غلام بن چکا تھا، انسان نہیں رہا تھا جا وہ۔ سامنے والا اگر دن کو رات کہہ رہا ہے تو رات ہے، سامنے والا اگر اونٹنی کو اونٹ کہہ رہا ہے تو اونٹ ہے، یعنی جب سب کو معلوم ہے کہ یہ اونٹ نہیں، لیکن اتنا خوف اور غلبہ اور ہمارے ذہن حاکم شام کے کنٹرول میں آ گئے تھے کہ اگر جو وہ کہہ رہا ہے تو وہی چیز ہے، اگر وہ دن کو رات کہے تو رات ہے۔ تو لہذا یہ تمام چیزیں ختم کی اس نے حسین ابن علی۔ حسین ابن علی نے انسانیت کو آزاد کرایا۔ جب انسانیت کو آزاد کرایا تو پھر اس کے بعد کیا کہا کہ ہم نے کیا تعلیم قرآن کے بعد کا پھر خلق الانسان، انسان کو خلق کیا، پھر اس میں قوت گویائی دی۔ یہ تمام چیزیں تو یہ اسلام ہمیں ایسے ہی نہیں ملا کہ وہ آپ آسانی سے جاؤ، اس میں قربانیاں، اس میں 72 کی قربانیاں، بنی ہاشم کے جوان شہید ہوئے، اتنی آسانی سے نہیں ملا جائے گا آپ جو ہے اسے، اور ہم اتنی آسانی سے جانے بھی نہیں دیں گے جائے وہ۔ دشمن کی بہت چالا، دشمن کی بہت کوشش ہے کہ وہ ہم ہی میں کیا اختلاف پیدا کرتے، اختلاف پیدا کرتے۔ کچھ ہمارے بچے ہیں، کچھ ہمارے نوجوان ہیں، ان کی فکر جو ہے وہ بہت کیونکہ پختہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ ان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح کنٹرول کریں، سمجھے؟ اب یہ کہ لگا جائے وہ اخباریت یا پلنگیت، یہ تمام چیزیں یہ کہاں سے جاؤ؟ میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ صاحب یہ اخباریت، لیکن اخبار کو عبور تو ہو، تبھی تو آپ جو ہو اپنے آپ کو اخباری کہو۔ آپ کو اخباری ہونے پہ عبور ہو، کنٹرول ہو کہ میں اخبار کو سمجھ سکوں، صحیح ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اب اخبار کا عمل کرے جائے وہ، یعنی آپ کے اندر جو ہے وہ مسئلے اور مسائل نکالنے کی اگر صلاحیت ہے تو آپ اخباری ہیں، اگر آپ کا اندر صلاحیت نہیں ہے تو اخباری نہیں ہے، سمجھے؟ وہ اخباری جو ایسے ہی نہیں کہ بازار میں جو ہے وہ سمجھے سبزی بیچنے والا وہ بھی کہے کہ میں اخباری، بھنڈی بیچنے والا وہ بھی کہے میں اخباری، پیاز اور تمباکو بیچنے والا وہ بھی کہے میں اخباری۔ اخباریت اتنی سستی نہیں ہے کہ صاحب جو کوئی بھی اخباری کہتے جائے وہ، اور جو کہتا ہے تو وہ اخباری نہیں ہے، سمجھے؟ وہ اخباری نہیں ہے، یعنی اس کا بھی اس نے اپنا گرو، اپنا کوئی رہبر، اپنا کوئی ہادی کوئی اس نے چن رکھا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ مولانا جو ہے کہ مولانا صاحب نے اور یہ کہا کہ صاحب یہ روایت ہے اس طریقے سے ہے، تو میں یہ سوچتا تھا کہ صاحب یا تو وہ پڑھا لکھا ہے، جب میں نے سوال کیا کہ وہ پڑھا لکھا ہے، کہیں اس نے کسی مکتب کا منہ دیکھا ہے، کہیں مدرسے میں کہیں پڑھا ہے، کہ حوضے میں گیا ہے کہ نہیں، کہا حوضے میں وہ تو نہیں پتہ گیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ میں نے کہا اسے یہ انجیکشن جو ہے وہ کہیں اور سے مل رہا، یہ انجیکشن اسے کہیں اور سے مل رہا ہے، جب انجیکشن کہیں اور سے مل رہا ہے تو پھر وہ، اور ممکن ہے وہ بھی اس جیسا ہو، وہ بھی کہیں اور جا اپنے بزرگ کے پاس جاتا ہو کہ صاحب سے روایت کے بارے میں بتائیے۔ بھئی ایک جو ہے وہ جاہل آدمی، ایک پان کے کھوکے پہ بیٹھنے والا
وہ صحیح اور ضعیف اور مرسل اور مجھے کیسے بتائے گا یہ روایت صحیح ہے یہ روایت ضعیف ہے وہ کیسے بتائے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں سے اس کا تعلق ہے. جب کہیں نہ کہیں سے اس کا تعلق ہے تو وہ اخباری نہیں، یعنی وہ اس کی تقلید کر رہا ہے جس کے اشارے پہ وہ بول رہا ہے، وہ اس کی تقلید کر رہا ہے جس کے اشارے پہ بول رہا ہے. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ قرآن اور احادیث سے استنباط کر سکیں تو آپ کو تقلید کرنا پڑے گی کسی بھی عالم دین کی. جس عالم دین کے اندر کہ عادل ہو، عالم ہو، ہوائے نفس نہ اس کے اندر پائی جائے، مطیعن لامر مولا ہو، مخالفت خداوندی نہ کرتا ہو، یہ تمام چیزوں کے بعد پھر کہا ہے کہ جاؤ پھر عوام کے لیے ہے کہ ایسے عالم دین کی تقلید کرے، ایسے عالم دین کے پاس زانو ادب طے کر کے بیٹھے، احترام سے بیٹھے تو وہ بتائے گا آپ کو دین ہے کیا، شریعت ہے کیا. نہ کہ پکڑ جائے وہ ایک بغیر پڑھا لکھا انسان آ کر اپنے آپ کو ممبر پہ آ کے یہ کہتے کہ آپ نماز میں کل سے شہادت ثالثہ پڑھیں، اس کے بعد یہ کہتے کہ صاحب ممبر سے یہ کہے کہ صاحب سادات کی لڑکیاں اگر غیر سادات کے یہاں جاتی ہیں تو ان کی شادی حرام ہے. تو پھر یہ تمام چیزیں اگر ایسی چیز ہے تو پھر یہ جو ہمارے بزرگ علماء ہیں کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو غیر سادات کے یہاں سیاہ اسنا عصری کے یہاں دی ہیں تو انہوں نے نعوذ باللہ غلط کیا ہے کیا؟ غلط کیا ہے؟ تمام چیزیں تو لہٰذا آپ سوچو اور سمجھو. اور یہی میری جو ہے وہ ریکویسٹ ہے آپ سے گزارش ہے کہ عالم دین کو بلاؤ، سمجھے، کسی جو ہے وہ رٹی ہوئی مجلس کو ایسے خطیب کو نہ بلاؤ جو مجلس کی رٹ کے پڑھتا ہو، اسے کنٹرول نہ ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں اس کے حواس. جب اسی گفتگو پہ سوال کیا گیا تو وہی جو کہہ رہا تھا کہ ہے وہ سادات کی لڑکی غیر سادات میں جانا حرام ہے، جب اسے پوچھا گیا کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا، سمجھے. تو لہٰذا سوچو ایسا نہیں ہے. آج بھی اس دین کا وارث ہماری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم بولے یا نہ بولے ہماری آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج بھی اس دین کا حقیقی وارث پردہ غیب میں ہے. آپ اس دین کے حقیقی وارث پردہ غیب میں ہے، وہ ذمہ دار ہے. ہم اور آپ ذمہ دار تھوڑی ہیں. ہم سوچے کے ساتھ جاؤ ہم اس دین کو بچائیں گے، نہیں. ہم ممکن ہے کہ دین پہ وقت پڑے تو ہم اپنی جان بچا کے بھاگ جائیں، ممکن ہے کیا؟ خدا نہ کرے ہمارا شمار ان میں ہو. کیوں؟ پھر آپ جو ہے وہ جب زیارت پڑھتے ہیں تو آپ کیوں پڑھتے ہیں زیارت میں؟ لعن اللہ من قتل کا، لعنت ہو اس پہ جس نے حسین کو قتل کیا، ومن ظلم کا، لعنت ہو اس پہ جس نے حسین پہ ظلم کیا، ومن سمعت، اور جو اس ظلم کو سن کر چپ ہو کے بیٹھ گیا، کچھ نہ بولا، یعنی ایک آہ بھی نہ نکلی، اس پہ بھی لعنت. ورضیت پہ اور اس پہ بھی لعنت ہو جو حسین کے قتل سے راضی ہوا، تو ہمارا شمار اس میں نہ ہو. تو ہم اسی لیے بولتے ہیں اگر کوئی غلط بولتا ہے تو ہم اس لیے بولتے ہیں تمہاری بات خلاف قرآن ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف قول معصوم ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. انسان بنو، تعلیم قرآن دی اور دیکھا خلق الانسان. تو کوئی تاریخ میں ایسا واقعہ ہے، کوئی ایسا ہے کہ جس نے پہلے تعلیم قرآن لی ہو اور پھر
کہا کہ خلق الانسان، میں نے جو ہے انسان خلق کیا ہے، کوئی ہے؟ اس لیے کہ وہ ہم بات کرتے وہی ہے جو ہوتی ہے، ہم انہونی بات کی جو تائید نہیں کرتے، جس چیز کا وجود ہوتا ہے اسی بات کی تائید کرتے ہیں۔ واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے، اگر مولائے کائنات خانہ کعبہ میں، اگر مولائے کائنات خانہ کعبہ میں جب پیدا ہوئے، خانہ کعبہ میں جب پیدا ہوئے اور جب اس کے بعد پیغمبر اکرم گئے اور پیغمبر اکرم کی آغوش میں پیغمبر اکرم نے مولائے کائنات کو آغوش میں لیا، تو مولائے کائنات نے توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، تو کیا فرمایا پیغمبر اکرم علیہ السلام نے کہ اے علی، تم نے انجیل کو صاحب انجیل سے بہتر پڑھا، اس کے جیسا نہیں، اس کے جیسا نہیں، تم نے انجیل کو صاحب انجیل سے بہتر پڑھا، تم نے توریت کو صاحب توریت سے بہتر پڑھا، تم نے زبور کو صاحب زبور سے بہتر پڑھا، اور تم نے قرآن کی تلاوت ایسے کی جیسے میں کیا کرتا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یعنی تعلیم قرآن پہلے، تعلیم قرآن پہلے، تو یہ تمام چیزیں یعنی یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو تم نے قرآن کو ایسے پڑھا جیسے میں پڑھا کرتا ہوں، تو جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے تم نے قرآن پڑھا، تو کیوں نہ کہے؟ اس لیے کہ یہ علی وہ علی ہے جس کے بارے میں خود کیا وہ پیغمبر نے فرمایا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، ایک کو امامت ملی، ایک کو نبوت ملی، ایک دین لانے والا ہے، دوسرا دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ سمجھا ہی نہیں ہے علی کہتے کسے ہیں، سمجھا ہی نہیں ہے علی کہتے کسے ہیں۔ علی کو اللہ کہنے والوں، تم یہ تو سوچو اللہ عبادت کرے گا کسی کی؟ اللہ عبادت کرے گا کسی کی؟ لم یلد ولم یولد، آپ قل اللہ پڑھتے ہو تو قل اللہ میں کیا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کوئی اس کی اولاد، تو یہ کہاں سے تم نے جاؤ علی اللہ علی اللہ؟ کم سے کم ایسی بات تو کہو کہ تمہاری کچھ پرسنٹ صحیح ہو اور تمہاری 100% بات غلط خلاف قرآن، تو اللہ دکھائی نہیں دیتا، تو یہ تو دکھائی دینے والی چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے اگر آپ یہ کہیں اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو ان کا سہارا لینا پڑے گا، تو یہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں اللہ تک جانا ہے تو ان کے ذریعے جانا پڑے گا، اب ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، اب ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، یہ تو نور الہی ہے، بندوں کی شکل میں بھیجا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ لہذا یعنی سوچو، اپنی بات میں جو ہے وہ گرفت میں نہ آ جاؤ تم، سمجھے؟ بچے ہیں ہمارے، سمجھے؟ آپ چھوٹے بچے کو آپ جاؤ ٹوپی دے دیجیے، ٹوپی ایک دم جو ہے وہ لے لے گا، وہ کھانے پینے کی چیز سے جو ہے وہ جاتا ہو، لیکن آج کے زمانے میں چھوٹے بچے جب موبائل سے بھی بہت دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن جس چیز سے وہ شوق رکھتا ہے دے دیجیے آپ سے، جو ہے وہ خوش ہو کے لے لے گا۔ اور آپ کی جو ہے وہ اگر آپ سے یعنی جو روز اسے کھلاتا ہے، یعنی ماں باپ روز کھلاتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان لے، ماں باپ کی بات نہ مانے، تو یہ ہمارے جو کج فہم نافہم بچے ہیں، جاتے ہیں چلے گئے ہیں، دشمن کی چال ہے، وہ دشمن کب آتا ہے؟ دشمن جو ہے اپنی بات کو حق بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ حق بات کو بیان کرنے کے بعد اندر گھس کر پھر اپنی بات کو جو ہے وہ دوسرے کے ذہن میں ڈالے گا۔ اس کے مین پوائنٹ ہے کہ بات نہیں، دشمن کی جائے میں نہ ہتھکڑی کا مخالف ہوں، میں نہ ہی پیڑ میں بیڑی ڈالنے کا مخالف ہوں۔ اب کتنی موٹی بیڑی ڈالے،
اتنی موٹی آپ جاؤ ہتھکڑی ڈالنے میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن کیوں ڈالی آپ نے؟ یہ ذہن میں آیا آپ کے؟ کیوں ڈالی؟ کہا اس نے ڈالی کہ عابد بیمار کے گلے میں توپ تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی. کس نے ڈالی تھی یہ بھی سوچا؟ کس نے ڈالی تھی یہ بھی سوچا؟ مخالف نہیں ہوں میں اس کا مر جاؤں. کس نے ڈالی تھی؟ کا صاحب جو ہے وہ فوج یزید نے ڈالی تھی. تو یہاں کون ڈال رہا ہے؟ یہاں آپ خود ڈال رہے ہیں. چلو آپ یاد میں ڈال رہے ہیں کہ صاحب جو ہے کہ ہم عابد بیمار کی یاد میں، تو لیکن جو ہے وہ عابد بیمار نے جو کام کیے ہیں ان کی یاد میں ان کو بھی انجام دے رہے ہو نہیں؟ عابد بیمار نے جو کام کر رہے ہیں اس کو بھی انجام دے رہے ہو، اس کی بھی اطاعت کر رہے ہو یا نہیں؟ اس کی اطاعت اگر مجھے کوئی اشکال نہیں ہے، آپ ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالیں، پیر میں بیڑی ڈالیں یا آپ دھاگا باندھیں، میں اس پہ کوئی جاؤ آبجیکشن نہیں کر رہا ہوں کیوں ڈالا کہاں پہ جاؤ. لیکن کم از کم جو عابد بیمار کام کو انجام دیتے ہیں، عابد بیمار نے نماز پڑھی تم نے پڑھی، عابد بیمار نے روزے رکھے تم نے رکھے، تو تمام وہ چیزیں ہیں جو تمہارے سامنے کی ہے. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں عابد بیمار کے ماننے والے آپ تب ہوں گے جب عابد بیمار کی اطاعت کرو گے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اطاعت تب ہوگی آپ ان کی جو ہے وہ ان کی بات پہ عمل کرو، ان کی اطاعت کرو. انہوں نے طریقہ بتایا کہ ہم کیسے عبادت کریں، عبادت کا طریقہ بھی بتایا، سمجھے، عزاداری کا طریقہ بھی بتایا، عزاداری کا سلیقہ بھی بتایا. میں یہ نہیں جاؤ نہ میں عزاداری کہ نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے، دونوں چیز برابر کی ہیں. نہ ہم عزاداری چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم عزاداری چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں. وہ اور ہوں گے کہ صاحب جب عزاداری کرو نماز سے کوئی ربط نہیں، سمجھے، نماز پڑھو عزاداری نہ کرو، یعنی دونوں کو برابر سے لے کے چلو. ہم تو وہ ہیں جو قرآن کو ایک ہاتھ میں دامن قرآن، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت. نہ ہم دامن اہل بیت کو جو ہے وہ ہلکے سمجھ سکتے ہیں نہ ہم دامن قرآن کو جو ہے وہ ہلکے کر سکتے ہیں، یعنی دونوں برابر سے. یہی تو پیغمبر اکرم اسلام نے فرمایا مسلمانوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی. تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں، یعنی قرآن بھی وزنی اہل بیت بھی وزنی. صلوات بھیجے محمد والے محمد. آپ یہ نہ کہیں کہ صاحب جو ہے وہ تم اخباری ہو گئے ہو، تم ملنگی ہو گئے ہو. نہیں، کیوں؟ اس وقت کہیں جب آپ نے تحقیق کر لی ہو، جب آپ نے تحقیق کر لی ہو. سمجھے، میں نے ابھی کہہ جاؤ اخباری ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، سمجھے. تو لہذا اخباری ہونا، اب اخبار کا عمل ہمارے مراجع اخباری پہ عمل کرتے ہیں، خود اپنی تقریر تھوڑی کرتے ہیں کسی کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جاؤ لہٰذا جاؤ آپ کے اندر اتنی نالج ہو آپ اخباری بنو، ہم تو تمہاری تقلید کریں گے، ہم تو تمہاری تقلید کریں گے. ہم بنو تو صحیح، اخبار یاد تو کرو، مسئلہ کیسے نکالا جاتا ہے یہ یاد تو کرو. سمجھے بھائی، جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہم ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں،
ہم نے بلڈنگ بنائی تو ہم انجینئر کی تقلید میں ہیں. ہم نے لباس کپڑا سلوانے کے لیے درزی کے پاس گئے, ہم درزی جیسا کہہ رہا ہے اس کی بات مان رہے ہیں. بھئی بات کو ماننا ہی تو تقلید, جو ہم سے بہتر ہے. بات کو ماننا ہی تو تقلید ہے, جو ہم سے بہتر ہے ہم اس کی بات مان رہے ہیں. جو کپڑے سینے کے میدان میں ہم سے اچھا اس کی بات مانیں گے, سمجھے. جو بلڈنگ بنانے میں سب سے اچھا اس کی بات کو مانیں گے. بھئی آپ اپنے جب مکان بناتے ہیں, آپ بنگلہ بناتے ہیں تو انجینئر ایسے ہی ہلکا پھلکا نہیں تلاش کرتے. انجینئر ہلکا پھلکا تلاش نہیں کرتے. اچھے انجینئر کی تلاش میں کہ اچھا انجینئر ہونا چاہیے, تجربہ ہونا چاہیے. تجربہ کیسے ہوتا ہے؟ پریکٹس سے. تو جس کی آپ جس مرجع کی تقلید کریں تو اس مرجع کی تقلید کریں جس نے منبر پہ آگے کم سے کم 5 سال درس خارج دیا ہو. 5 سال درس کا تجربہ, یعنی ممبر پہ آنا درس خارج دینا, یہ تجربہ ہی تو ہے. تو لہذا جب ہم اپنی چھوٹی سی زندگی میں تجربہ دیکھتے ہیں تو جو اسلام جس سے آپ اسلام لے رہے ہیں تو اس سے تجربہ کیوں نہیں دیکھتے؟ ایک غیر تجربے کار کی تقلید صحیح نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ملے, چونکہ جو ہے وہ روح ہماری کیا ہوگی؟ بیمار ہو گئی. جب روح کو بیمار ہو جاتی ہے تو اس کی تربیت کے لیے جو ہے وہ یہی ہمیں ذکر اہل بیت کی تربیت کے لیے ہے, سمجھے. ذکر اہل بیت ہی ہے, ذکر اہل بیت ایسے نہیں ہے, سمجھے. ذکر اہل بیت بہت مشکل سے جو ہے وہ کس طرح پہنچا اور کیسے پہنچا, تمام چیزیں جو ہے وہ. تو لہٰذا کچھ کہتے کہ صاحب جب مسجد میں نہیں جائیں گے. کیوں بھائی؟ مسجد میں کیا ہے کہ مسجد میں مولا کائنات کو شہید کیا. یعنی کیا مطلب؟ ہم مسجد میں جائیں گے, نماز آپ گھر پڑھیں گے. سنا آپ نے؟ نہیں سنا تو جاؤ دیکھیں کیجیے, جاؤ دیکھیے. کیا مسجد میں نہیں جائیں گے؟ کیوں کہ محراب ہے, یعنی کہ کچھ کربلا جاتے ہیں مسجد کوفہ نہیں جاتے. کربلا جاتے ہیں مسجد کوفہ نہیں جاتے. نجف میں جاتے ہیں مسجد کوفہ نہیں جاتے. کیوں؟ ارے مسجد کوفہ میں تو جو ہے وہ انبیاء بھی آئے, تم انبیاء سے بڑھ کر تو نہیں ہو. مسجد کوفہ میں تو انبیاء بھی آئے, تو مسجد کوفہ کیا کیوں؟ مولا کائنات کو شہید کیا. نماز بھی نہیں کہو کہ مولا کائنات کو جاؤ حالت نماز میں شہید کیا. تو مولا کائنات کے بعد مولا کائنات کی اولاد کو مانتے ہو یا نہیں؟ یا چھوڑیے آپ مولا کائنات کے جس شب ضربت لگی, ضربت کے بعد نماز پڑھی یا نہیں؟ ضربت کے بعد نماز پڑھی یا نہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھی تو مسئلہ جو ہے بہت سنگین ہو جائے گا, مسئلہ بہت سنگین ہو جائے گا. تو نماز پڑھی نہیں, آپ کہیں پڑھی, کہہ ہی نہیں سکتے کہ نہیں پڑھی. جب نماز پڑھی تو تم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جب تمہارا آقا اور مولا, جب تمہارا آقا اور مولا حالت زخم میں بھی نماز ادا کر رہا ہے تو تم حالت صحت میں کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟ صاحب یہ شریعت تمہاری بنائی ہوئی نہیں ہے, تمہاری بنائی نہیں ہے کہ صاحب ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نماز نہیں پڑھو گے, سمجھے, مسجد میں نہیں جاؤ گے. کیوں کہ مسجد میں مولا کائنات کو شہید کیا. کربلا میں کسے شہید کیا؟ کربلا میں کسے شہید کیا؟ بھائی کربلا میں امام حسین کو شہید کیا ہے نہیں کیا؟ ان کے بچوں کو شہید کیا نہیں کیا؟ کربلا بھی نہ جاؤ, کربلا بھی نہ جاؤ. یہ تمام چیزیں چال کس کی ہے؟ یعنی میرا کہنے کا مقصد جاؤ, مین پوائنٹ
مین پوائنٹ آپ آئیے، چال کس کی؟ دشمن کی چال ہے، وہ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دشمن ہمارے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تفرقے کے ذریعے وہ اپنی چال میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک مسلمانوں میں ایک ایسے بھی ہیں کہ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور اہل بیت سے اپنے مسائل حل کرتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے اتنے پختہ ہیں کہ اگر ان کی گردن پہ تلوار بھی چلائی جائے تو پھر بھی اپنے آقا اور اپنے عقیدے کو جو ہے وہ اپنے عقیدے سے انکار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تاریخ بتاتا ہوں، تاریخ میں جس وقت میثم تمار کو مولا کائنات نے یہ کہا تھا، میثم تمہاری زبان میری محبت میں کٹے گی، میثم تمہاری زبان میری محبت میں کٹے گی، دشمن کو معلوم تھا، دشمن کو معلوم تھا، دشمن نے کہا کہ میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ تم کیا کہا میثم تمار نے؟ کہا تو جھوٹا ہو سکتا ہے، میرے مولا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو جھوٹا ہو سکتا ہے، میرے مولا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ کاٹ دیے، پیر کاٹ دیے، زبان نہیں کاٹی، زبان نہیں کاٹی، لیکن جب میثم تمار نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے اور دشمن کا شجرہ بتانا شروع کیا، دشمن کا شجرہ بتانا شروع کیا تو پریشان ہو گیا، پریشان ہو گیا، دشمن گھبرا گیا، جو وقت کا حاکم تھا گھبرا گیا، کہنے لگا کہیں میری نوبت نہ آ جائے، میری نوبت سے پہلے میثم کی زبان کاٹ دو۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ یہ ہوتے ہیں اہل بیت کے، اس نے دشمن کی چال ہی ہے کہ کسی طریقے سے شیعت میں ایسے تفرقہ پیدا کرو کہ صاحب یہ اخباری ہے، وہ ملنگی ہے، وہ فلاں ہے، دنیا بھر کی چیزیں جاؤ۔ بچو میرے دوستو، میرے عزیزو، بچو محفوظ رہو، دشمن کو سمجھو، دشمن کی چال کو سمجھو۔ عزیزان محترم، ہمیں کیا کہتے تھے لوگ؟ ایک زمانہ تھا آج سے 50 سال پہلے کہ چھاتی پیٹنے والے، ایک زمانہ تھا آج سے 40-50 سال پہلے ہمیں اور آپ کو چھاتی پیٹنے والے کہتے تھے، لیکن یہ کس کا احسان ہے؟ یہ احسان میں کہہ رہا ہوں، لیکن جس نے یہ کام انجام دیا وہ اس کو جاؤ اپنی کہتا ہے کہ صاحب خوش نہیں ہوتا اس پہ کہ صاحب نہیں، وہ کہتا ہے کہ میری ذمہ داری تھی، یہ ذمہ داری تھی میں نہیں کہ میں اپنی شیعت کو اپنے بھائیوں کو پہچانواؤں۔ تو صاحب تو یہ ہمیں 50 سال پہلے ہمیں کہتے ہیں چھاتی پیٹنے والے، ماتم کرنے والے، لیکن امام خمینی نے جب انقلاب پیدا کیا ایران میں، امام خمینی نے جب انقلاب پیدا کیا ایران میں، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ نے امام خمینی سے کہا کہ تم اپنی زبان بند کر لو، کیا لوگے؟ تم اپنی زبان بند کر لو، کیا لوگے؟ امام خمینی نے کہا تو ایران چھوڑ دے، کیا لے گا؟ تو ایران چھوڑ دے، کیا لے گا؟ تو بادشاہ نے کہا تیرے پاس ہے کہاں، تیرے پاس ہے کہاں؟ امام خمینی نے کہا میں اپنی رضا بچھا کر بیٹھ جاؤں گا اور کہوں گا کہ جو شاہ کا مخالف ہو، جو شاہ کا مخالف ہو، ایک ایک ریال ڈال دے، ایک ایک ریال ڈال دے، اتنا دے دوں گا کہ تیری نسلیں کھائے گی، ایران چھوڑ کے چلا جا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ امام خمینی کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہماری نسلوں پر، امام خمینی نے پہچانوایا۔ تو عزیزان محترم، بس مجھے کہنے دیجئے، پوری دنیا
کہ پوری دنیا کس سے ڈرتی ہے؟ کس سے خوف کھاتی ہے؟ کس سے ڈرتی ہے؟ امریکہ سے۔ امریکہ سے پوری دنیا امریکہ سے ڈرتی ہے، پوری دنیا اسرائیل سے ڈرتی ہے، اور جس سے امریکہ اور اسرائیل کانپے تھرائے، جس سے امریکہ اور اسرائیل کانپے تھرائے، وہ کون ہے؟ وہ ہم اور آپ ہی تو ہے، وہ ہم اور آپ ہی تو ہے۔ پوری دنیا امریکہ اور اسرائیل سے، اور امریکہ اور اسرائیل شیعت سے، امریکہ اور اسرائیل شیعت سے، اس لیے کہ امام خمینی نے ایسا نیٹ ورک پیدا کر دیا، ڈال دیا، یعنی امریکہ اسرائیل کے سینے پر، اسرائیل کے سینے پر حماس کو قوی کر رہا، ایران اسرائیل کے سینے پر حماس کو، فلسطین کو قوی کر رہا۔ فلسطین کے بعد کس کا نمبر؟ لبنان کا، لبنان میں حزب اللہ، لبنان میں حزب اللہ۔ ارے پوری شیعت کا کیا مقابلہ کرے گا امریکہ اسرائیل؟ ایک چھوٹے سے حزب اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ پوری جنگ تو رہا ہے کسی طریقے سے، چھوٹی سی تعداد اور یہ اتنی آگے نکل گئی، یہ شیعوں کی چھوٹی سی تعداد یہ اتنی آگے نکل گئی، اور پوری دنیا میں ہر جگہ شیعہ، چاہے وہ دو ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دو ہی کیوں نہ ہو، اور پوری دنیا میں حسین کا غم منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں حسین کا غم منایا جا رہا ہے۔ تو امریکہ اور اسرائیل کس سے ڈرے گا؟ کسی دوسرے سے نہیں ڈرے گا۔ اور بھی مسلمان ہیں، سعودی بھی تو ہے، کہا کبھی ایک حرف بھی نہیں کہا، ایک حرف بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے جب گود میں بیٹھا ہے اسی کی، جب گود میں بیٹھا ہے اسی کی، میں اسے کیوں کہے گا ہو جاؤ؟ جو آدمی جس کی گود میں بیٹھا ہے تو اسے برا تھوڑی کہے گا وہ، تو لہذا برا کسے کہے گا؟ برا کسے کہے گا؟ جس سے خطرہ ہو، برا کسے کہے گا؟ جس سے خطرہ ہو۔ تو آج بھی کچھ لوگ قرآن کو برا نہیں کہتے، اہل بیت کو برا کہتے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت قرآن ناطق ہیں، تم غلط کرو گے اہل بیت بولیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ہمیں کتاب خدا کام کیا تھا، کب کرے ہیں کتاب خدا نہیں کام کی ہے؟ تو لہٰذا کتاب خدا کو کس نے سمجھایا؟ اہل بیت نے۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں دشمن کی چال ہے، اور ایران مسلمان میں اتحاد کا نعرہ بلند کر رہا ہے۔ سنی ہو یا شیعہ، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، سنی ہو یا شیعہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دشمن ہمیں الگ کرنا چاہتا ہے، تو سنیوں سے بھی گزارش ہے، شیعوں سے بھی گزارش ہے، آپس میں متحد رہو، آپس میں متحد رہو، اتحاد کو قائم کرو۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں المسلموں اخوتن، المسلموں اخوتن، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اخوہ کا لفظ عربی گرامر میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ایک ہی ماں سے چند بیٹے ہوں، ایک ہی ماں سے چند بیٹے ہوں، تو یہاں پر جو سب کی مائیں الگ الگ، لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں تم آپس میں اس ماں کے بچوں کی طرح ہو جس نے 5 یا 7 بچوں کو جنم دیا ہو۔ جس طریقے سے ان میں آپس میں محبت ہوتی ہے، تم میں بھی اسی طریقے سے محبت ہونی چاہیے۔ تو دشمن پریشان ہے، دشمن پریشان ہے۔ ایران کے جو علماء یہاں آتے ہیں ہندوستان میں، اور جب سب سے بڑا ادارہ ندوہ لکھنؤ سائڈ میں، اس کے بعد سہارنپور میں دیوبند، وہاں بھی جو علماء ہمارے جاتے رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ دے کے آتے ہیں، مشین دے دی پانی کی، فری دے کے چلے گئے، کچھ دوسری ہیلپ کر دی۔ اگر دشمنی ہوتی شیعوں کو، اگر دشمنی ہوتی تو کیوں دیتے، کیوں دیتے؟ تو لہذا یہ ہے، یعنی ایران ہے، ایران جو اتحاد کا نعرہ بلند کر کے جا رہا ہے،
یہ ذمہ داری تو اس کی تھی، یہ ذمہ داری، اتحاد کی ذمہ داری تو اس کی تھی جو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہتا ہے، یہ ذمہ داری تو اس کی تھی، لیکن کون نبھا رہا ہے؟ ایران نبھا رہا ہے، ایران نبھا رہا ہے۔ اگر ایران کے اندر کسی جلوس پہ حملہ ہوتا ہے تو کبھی ایسا نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ صاحب جاؤ اہل سنت کی مسجد پہ جاؤ حملہ کر دیا ہو شور نے، نہیں، مجرم کو تلاش کرو، مجرم کو تلاش کرو، مجرم ہے کون؟ جب مجرم کو تلاش کریں گے تو تب معلوم ہوگا۔ اس لیے کہ ایران یہی کہتا ہے کہ دیکھو دشمن کی چال ہے، دشمن کو پہچانو، دشمن کو پہچانو۔ اگر کچھ کج فہم انسان ہوتے تو وہ بھی برادران اہل سنت کی مسجد پہ جا کر حملہ کر دیتے، لیکن ایران نے کبھی ایسا ہونا نہیں دیا۔ مجرم کو تلاش کیا اور مجرم کو تلاش کرنے کے بعد مجمع عام میں سزا دی، مجمع عام میں سزا دی، اور سزا دینے کے بعد بتایا کہ دیکھو ہم وہ ہیں جو مجرم کو سزا دیتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو مظلوم کو سزا دیتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ہم وہ ہیں جو مجرم کو سزا دیتے ہیں، مجرم شناس ہونا چاہیے، سمجھے؟ تم یہی تو کہتا ہوں، اگر کل آپ سے یہ کہیں کہ جناب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے تو آپ آمنا صدقنا نہ کہہ دیں کہ ہاں ہاں کہہ رہے ہوں گے، نہیں، سوچیں، فکر کریں، ہفتہ 10 دن، اس لیے کہ اگر میں نے بات کہی تو وہ جب آپ تک پہنچی پیور میں پہنچے گی، جو بات نکلتی ہے وہ پر نہیں، قدرت پرواز ضرور رکھتی ہے، پر نہیں رکھتی، قدرت پرواز ہے، یعنی جو سمجھے، تو لہٰذا کوئی بات کہی تو اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ ایک دم جاؤ آؤ لے گا نہ تاؤ، یعنی گھر میں نہ اتفاقی بیوی سے ہوئی آ کے جاؤ جناب کے اوپر غصہ اتار دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تحقیق کر کے ہاں یہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی، جب جناب کے پاس آئے، جناب نے کہا حضور آپ نے بات کہی، جناب کہہ رہا ہے کہ میرے تو فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، میرے تو فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، تو سمجھو یعنی کہ وہ بھڑوانا چاہتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے درمیان، ہمارے درمیان بھی ہیں جو بھائی کو بھائی سے جدا کرانا چاہتا ہے، جو بھائی کو بھائی سے جدا کرانا چاہتا ہے، وہ بیٹے کو باپ سے جدا کرانا چاہتا ہے، ایسے ہے۔ لیکن آپ یقین نہ کریں، آپ یقین نہ کریں، جب مولا کائنات معصوم سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے حق اور باطل میں کتنا فرق، حق اور باطل میں کتنا فرق، تو میں کہہ دیتا اگر مجھ سے سوال ہوتا تو میں کہہ دیتا زمین اور آسمان، جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے اتنا فرق۔ معصوم نے اپنے ہاتھ کو یہاں لگایا اور لگانے کے بعد کہا کہ جتنا آنکھ اور کان میں فرق ہے اتنا ہی حق اور باطل میں فرق ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آنکھ اور کان یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اگر کسی کو اپنی آنکھ سے کوئی کام کرتا ہوا دیکھو تو حق ہے، اگر کسی دوسرے کی بات پہ سنائے پہ عمل کر رہے ہو تو باطل ہے، تو باطل ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں سے عملی طور پر، پریکٹیکل طور پہ جاؤ انجام دیں۔ اگر انجام نہیں دیا تو پھر ہم نقصان میں ہیں، پھر ہم نقصان میں ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ حق کون بتائے گا؟ اسلام کون سمجھائے گا؟ اسلام وہ بتائے گا جو اسلام کو جانتا ہو، اسلام وہ بتائے گا جو اسلام کو جانتا ہو۔ حاکم شام نے بھی جب وہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے، اپنے وزراء کے ذریعے، اپنے نمائندے کے ذریعے کربلا کے میدان میں کہا تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، کربلا کے میدان میں کہا تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور ادھر حسین ابن علی ایک چھوٹا سا کاروان لے کر 72 آدمیوں میں مشتمل ایک چھوٹا سا کاروان، تو آپ تعداد پہ نہ جائیے گا، تعداد پہ نہ جائیے گا، آپ یہ دیکھیں حق کس کے ساتھ ہے۔ اگر تعداد پہ جائے گا، تعداد پہ جائیں گے تو جب نصارہ نجران نے کہا کہ ہم اے پیغمبر ہم تم سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، اور آیت آئی پیغمبر تم ان سے کہہ دو اگر تم
ایمان لانے کے بعد بھی پھر ومن حاجہ کا فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر تم ایمان لانے کے بعد بھی حجتی کرو گے، سمجھے، تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے جاؤ بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں، پھر مباہلہ کریں۔ تو پیغمبر جب میدان مباہلہ میں گئے تو 5 آدمی تھے، تو کیا مدینے میں اتنے چاہنے والے بھی نہ تھے کہ 100 آدمی ہو جاتے پیغمبر کے ساتھ؟ یہ 5 کو لے کے کیوں گئے؟ کیونکہ حق صادقین کے ساتھ مباہلہ تھا، سچے۔ یہ 5 آدمیوں کو جب نصارے نجران نے دیکھا تو کہنے لگے یہ وہ ہستیاں ہیں، اگر پہاڑ کو کہے اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑتا ہوا نظر آئے تو میں کہوں گا اے مسلمانوں، ایک کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والوں، تم سے اچھے تو نصارے نجران تھے جنہوں نے مباہلہ نہیں کیا، ایمان لے آئے۔ سلمان بھیجیے محمد والے محمد پر۔ امام مظلوم کربلا اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئی، اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ۔ میں آج اس بچی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جسے سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں، جسے سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں۔ کون سکینہ؟ حسین کی چہیتی بیٹی، حسین کو سکون دینے والی، حسین کو سکون دینے والی۔ عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کہ جب 10 محرم کو سب شہید ہو گئے، یہ ننھی بچی جس کے کان زخمی تھے، جس کے رخسار پہ نیلوں کے نشان تھے، یہ بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، یہ بچی رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں ہائے بابا کہتی ہوئی جا رہی تھی، ہائے بابا کہتی ہوئی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ کٹے ہوئے بدن سے آواز آئی، سکینہ ادھر آ جا، تیرا بابا یہاں ہے۔ بچی ایک نشیر میں گئی، نشیر میں جانے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک جسم ہے، جس جسم پر جاؤ سر نہیں ہے۔ بچی نے جا کر اپنا سوکھے رخسار، اپنے سوکھے ہونٹ بچی نے جا کر کٹے ہوئے گلے پہ رکھ دیے، اور کٹے ہوئے گلے پر رکھنے کے بعد بہن کر رہی ہے، بابا مجھے آج نیند کیسے آئے گی؟ بابا مقتل میں سناٹا ہے، بابا جلی ہوئی خیمے جل گئے ہیں، خیمے راکھ ہو گئے، مجھے نیند کیسے آئے گی؟ ایک مرتبہ بچی یہ کہتے بابا کے سینے پہ سو گئی، بچی یہ کہتے بابا کے سینے پہ سو گئی۔ ادھر زینب ام کلثوم اپنی بھائی کی یادگار سکینہ کی تلاش میں نکلی۔ جب تلاش میں نکلی، ایک مرتبہ ایک رہوار تھا، اس رہوار نے کہا کیا تم نے اس مقتل میں کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ رہوار نے کہا میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، اتنا جانتا ہوں، میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، ایک نشیر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس بچی کے اتنے خطرناک بیل تھے کہ میرے گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیا۔ اجرکم اللہ، خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آج آپ حضرات کو یتیمہ حسین کا پرسہ دینا ہے، آپ کھل کے روئے، گھٹ کے نہ روئے، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کھل کے روئے، اپنے ذہن کو کربلا میں لے کے جائیں، اور سوچے یہ سکینہ، پیاسی سکینہ کہ کچھ دیر پہلے بابا زندہ تھا، اب بابا دنیا میں نہ رہا،
عزیزان محترم، خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. کیونکہ میں اپنی بات کو بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے سے شام گیا، اور شام جانے کے بعد شام کے زندان شام میں، جب زندان شام میں جس زندان میں اہل بیت کو رکھا گیا، اس زندان میں دن کی دھوپ آتی تھی، رات کی اوس پڑتی تھی، اور جب شام کا ٹائم ہوتا تھا پرندے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جاتے تھے. ایک مرتبہ یہ بچی دبی ہوئی آواز سے کہتی تھی، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی اماں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، اے بیٹی، یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھونسلوں میں جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں. ایک مرتبہ سکینہ اپنی ہلکی آواز میں کہتی ہے، پھوپھی اماں، ہمیں اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ اجرکم اللہ. کیا سکینہ مدینہ گئی؟ کیا سکینہ بعد شہادت حسین اپنے باپ کی قبر کی زیارت کی؟ ارے نہیں، سکینہ زندان شام میں رہ گئی. آپ کو سکینہ کا پرسہ دینا ہے، آپ کو سکینہ کا پرسہ دینا ہے، حسین کو پرسہ دینا ہے. اجرکم اللہ. خدا ہمیں کسی غم نہ لائے. کہا یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، کہ ہمیں کب نصیب ہوگا. لیکن تاریخ بتاتی ہے ایک شب جناب سکینہ خواب کی حالت میں تھی. بس آخری روایت آپ کی زحمت امام، خواب کی حالت میں تھی. جب خواب کی حالت میں تھی جناب سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. اور جب خواب میں دیکھا امام مظلوم کربلا کہہ رہے ہیں، اے سکینہ، اے میری لاڈلی سکینہ، اے سکینہ، میں بھی تیرے بغیر بے چین ہوں. اے سکینہ، مجھے بھی سکون نہیں ہے، تو کچھ ہی دیر کے بعد مجھ سے ملاقات کرے گی. ایک مرتبہ جناب سکینہ کی آنکھ کھلی، اور جب آنکھ کھلی بابا کو یاد کر کے رونے لگی. جب رونے لگی ایک مرتبہ یزید نے کہا، یہ زندان سے اس بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ بچی کون ہے؟ ایک مرتبہ اپنے سپاہیوں کو بھیجا، سپاہیوں نے یزید سے جا کے بتایا، یہ حسین کی بیٹی ہے، یہ سکینہ ہے، اس کے بابا اس کے خواب میں آئے ہیں، اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے. ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ جاؤ اس کے بابا کا سر اسے دے دو، ہو سکتا ہے بابا کا سر دے کے کچھ سکون مل جائے. ارے بابا کا سر لایا گیا، کشت میں بابا کا سر تھا. جب لایا گیا ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، یہ کشت میں کیا ہے؟ کہا تیرے بابا کا سر ہے. جب سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور ہاتھوں میں لینے کے بعد خشک رگوں پر اپنے ہونٹوں کو رکھ کر اپنے بابا کے بوسے لیے، اور بوسے لینے کے بعد سکینہ کہتی ہے، اے بابا، تمہاری شہادت کے بعد سمر نے میرے تازیانے مارے، میرے گوشوارے چھین لیے، میرے کان زخمی ہیں. ارے اس کے بعد کچھ دیر کے بعد کیا معلوم ہوا؟ سکینہ دنیا میں نہیں رہی. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، ارے آؤ بیبیو آؤ، سکینہ کا ماتم کرے، سکینہ کا نوحہ کرے. ارے جناب سکینہ کو غسل دیا. جب غسل دیا تو جناب سکینہ کے بدن سے کپڑے نہ اتر سکے، زخمی بدن پہ کپڑے چپک گئے. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے، یہ میری بچی کتنی مظلومہ ہے. ایک مرتبہ جب عابد بیمار نے اس بچی کو زندان شام میں
قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد اس بچی کو قبر میں رکھا. ایک مرتبہ کہنے لگے اے 72 پہ رونے والے میرے بابا حسین، اے مجھے معاف کرنا، میں سکینہ کی حفاظت نہ کر سکا. محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، محمد کا حاضرین کی دعا کو مستجاب فرما، محمد محمد کا جہاں جہاں بھی شیان ہے کران ہیں جان مال عزت و آپ کو بلد فرما، محمد کا پرچم اسلام کو بلد فرما، پرچم کفر نفاق کو سلم فرما، بلد واسطہ کرے عزت کا جلالت کا کا منتقم ہونے حسین کے ظہور میں تعدیر فرما، تعدیر فرما، تعدیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پپڑیاں ہونٹوں کی دیکھیں گے تو شرما
जिस्म पे हाथ नहीं से भी चले आएंगे, मेरे अम्मू को सदाए न खुदारा देना, इस फटे कुर्ते में भैया मुझे दफना देना, शिमर को मेरे जनाजे पे ना आने देना, इस फटे कुर्ते में भैया मुझे दफना देना, ताजियानों से बदन सारा है सपनी मेरा, प्यास ने फूंक दिया मेरी कलेजा मेरा, कमाया मुझसे नहीं हो गया गुजरना मेरा, गर्म रेती पे चलो लेके जनाजा मेरा, नाम से बाबा अम्मू के भी काटा देना, इस फटे कुर्ते में भैया मुझे दफना देना, सिमर को मेरे जनाजे पे ना आने देना, इस फटे कुर्ते में भैया मुझे दफना देना, सामने सूरज के आंसू न बहाना कोई, मुझ पे गुजरी जो कयामत न बताना कोई, वो मुझे पूछे तो करे न बहाना कोई, घर में जाकर सब मातम न बिछाना कोई, रह जाए सब्र में बीमार को फुर्सा देना, इस फटे कुर्ते में भैया मुझे दफना देना, शिमर को मेरे जनाजे पे ना आने देना, इस फटे कुर्ते में भैया मुझे दफना देना, मर गया प्यास से मेरा असगर भैया, अज दरिया पे हुआ सानिए है कर भैया, कैसे पानी को गवारा करे भार भैया, दफन करना न मुझे भी जमीन पर भैया, मेरी तुरबत में नमी आए तो रुकवा देना, इस फटे कुर्ते में भैया मुझे दफना देना, शिमर को मेरे जनाजे पे ना आने देना, इस फटे कुर्ते में भैया मुझे दफना देना, हक ईमान किसी पे न हो की तरह, कोई बर्बाद न हो सानिए ज़हरा की तरह, मांग उजड़े न कोई बात मकबूला की तरह, मत आए न किसी को भी सकीना की तरह, हो सके तो ये लहद पर मेरी लिखवा देना, इस फटे कुर्ते में भैया मुझे दफना देना, शिमर को मेरे जनाजे पे ना आने देना, इस फटे कुर्ते में भैया मुझे दफना देना, छुट कर तेरे सितंबर से जो बाहर जाओ, जालिमों से लुटा सामान जो वापस पाओ, ऐसा दिन आए कि तुम अपने वतन को जाओ, हो सलाम आखिरी सूरा को मेरा पहुँचाओ, मेरे बुंदे मेरी सुबरा को ही पहना देना, इस फटे कुर्ते में भैया मुझे दफना देना, शिमर को मेरे जनाजे पे ना आने देना, इस फटे कुर्ते में भैया मुझे दफना देना, गम बाबा के अगर हाथ उड़ाए नशे, नो अम्मू का पढ़े अश्क बहाए नशे, फिक्र है
والفضل الأبواس من أمير المؤمنين. السلام